بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید اقبال کمبو، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز اندلس۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معروف تجزیہ نگار، سینئر صحافی، پاکستان پیپل پارٹی اسٹڈی سرکل کے انچارج مرحوم اکرم ناز صاحب کے قریبی ساتھی ہیں۔ یہ جب آخری ایام تھے ان کے اکرم ناز صاحب کے، اس وقت یہ بہت سارے کلوز سے جن کی میں بات کر رہا ہوں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مہمان ہمارے اس وقت ایڈوکیٹ ہیں اور ساتھ پولیس جاب کرتے ہیں، مایا ناز آدمی ہیں، دبنگ افسر ہیں، حاجی خالد صاحب۔ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ویلکم جناب حاجی خالد صاحب۔ تو آج ہمارے مرحوم دوست سینئر تجزیہ نگار اندلس نیوز محمد اکرم ناز کی جو آخری ایام تھے ان کے ساتھ کیسے گزرے، تو آج ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حاجی صاحب، اکرم ناز صاحب آپ کے ساتھ کافی جڑے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اگر آؤٹ آف سٹی کا سفر کرتے تھے تو آپ کے ساتھ ہی کرتے تھے، تو آپ نے اس کو کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ناز صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ یا حی یا قیوم۔ جاوید بھائی، بات یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو دنیا پہ آتی ہیں اور جاتی اس طرح ہیں کہ پورا ہی چمن ویران کر جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اکرم ناز تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکرم ناز صاحب کو دنیا نے جو چہرہ دیکھا ہے ناز صاحب کا، وہ تو سیاسی دیکھا ہوگا، یا مجھے ان کے ساتھ ماشاءاللہ کوئی 20-25 سال سے میری رفاقت تھی ان کے ساتھ۔ وہ ایک فقیر منش انسان تھے، اور واصف علی واصف صاحب کے بعد میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اسی بالکل ساری خوشبو ان کو وہی آتی تھی، وہی واصف علی واصف صاحب والا ان کا گفتگو ہوتی تھی ہماری، اور گفتگو سے ہی گفتگو نکلتی تھی۔ تو میں تو ان کے متعلق یہی کروں گا کہ جو قائد اعظم کے متعلق علامہ صاحب نے شعر بولا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ اس نے پوری زندگی مومنانہ گزاری ہے اور سچے آدمی تھے جی وہ۔ اکرم ناز صاحب کو میں نے بڑا نزدیک سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے، دینداروں نے بھی، بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ہم کمبو صاحب عقیدت مند ہیں جی، بے شک، تو وہ فرماتے ہیں کہ دین کی آڑ میں بھی لوگ دنیا کما رہے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ تو سیاست کی آڑ میں تو بہت کما رہے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل کوئی کسی قسم کا جو ہے دروغ گوئی، حق گو بندے تھے۔ تو میں تو بڑا جی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جگہ پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین، اکرم ناز صاحب ایک علم کا بہت بڑا سمندر تھے۔ تو جب ان کا 1 سال قبل میرے ساتھ اٹھک بیٹھک تو تقریباً ہماری 2006-07 سے تھی، تو اس وقت سے ہم میڈیا چینل چلا رہے تھے، اس وقت سے ہم نیوز پیپر چلا رہے تھے، اس وقت میں انٹرنیشنل چینلوں میں جو بطور بیورو چیف کام کرتا تھا میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ ایک لفظ کہتے تھے حاجی صاحب مجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کر لو، میرا کوئی پتہ نہیں میں کس وقت اس دنیا سے لوٹ جاؤں۔ تو وہ جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو پہلی کال آپ کی اور میری ہوئی، آپ نے مجھے بتایا، تو اس وقت تقریباً میرے خیال میں اگلے جو 24 گھنٹے تھے وہ طبیعت میں اپنی بحال نہیں کر سکا۔ تو بڑی ایسے انسان
صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے انسان جو مخلص ہوں. آج ہمارے آفس میں ان کے بہت ہی اچھے دوست چوہدری لطیف حسن صاحب آئے ہوئے تھے, ایڈوکیٹ صاحب تھے جن کے پاس وہ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے. تو وہ جو ہمارے پولیٹیکل اس وقت لوگ ہیں ان کو وہ اسٹڈی سرکل کے انچارج تھے, ان کو پڑھاتے تھے سب کو. کچھ لوگ ان کو استاد کہتے ہیں, کچھ دادا استاد کہتے ہیں. تو آپ نے ان کی سماجی زندگی کے بارے بھی اپنا حاجی صاحب کچھ جانتے ہیں آپ؟ جاوید بھائی الحمدللہ میری بات سنیں. کچھ بندے بشمول میرے اکرم ناز صاحب کو دہریہ سمجھتے تھے پہلے, میں بھی ان میں شامل تھا جب پہلے جی وہ بہت دہریہ ٹائپ ہیں یا, لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں چونکہ عقیدت مند ہوں بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا, آپ کو بھی پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے جا کے ان کو بیعت کروایا ہے باقاعدہ. آپ سے بھی ذکر کرتے ہوں گے. جی بالکل. ابھی بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے تھے. بے شک. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے وہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ذکر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرا جنم ہی اب ہوا ہے, پہلے میں بھٹکتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابھی وہ اتنے عاشق رسول تھے. ادھر تو جعلی لوگوں نے سلوگن لگائے ہوئے ہیں نا عاشق رسول کے, اور یہ وہ اصل عاشق رسول تھے. جیسے غازی علم الدین شہید تھے, ان کے وہ بڑی گفتگو ہوتی تھی چونکہ میں جانتا تھا ان کو. لیکن انہوں نے جیسے سید صفدر بخاری صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر کاکی تاڑ کا انہوں نے اپنے پہ لگوا لیا ہوا تھا, لیکن وہ بہت مرد کلندر تھے اور ان کی بہت زیادہ کرامات ہیں. اکرم ناز صاحب کہیں بھی ان شخصیات سے کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا نیگیٹو پہلو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے, پازیٹیو کسی نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آپ نے ذکر چھیڑا ہے ان کے آخری ایام کا, تو یقین کریں کہ مجھے جھوٹ کی عادت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پیر و مرشد بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, فرما دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سکھلا دیا. اب تجھے کس اور حکم کا انتظار ہے؟ باز آ, ابھی آ, اسی وقت آ. جھوٹ, غیبت, چغلی اور حسد یہ ملت شکن برائیاں ہیں. بے شک. تو ہم لاہور جا رہے تھے جی, تھوڑے دن ہی ہائی کورٹ میں کسی کام کے سلسلے میں, میرے ساتھ ہی جاتے تھے. وہ بڑا شغلن بھی ہو جاتا تھا کسی وقت, وہ آپ کو پتہ ہے جلال میں بھی آ جاتے تھے. تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یار میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا, آپ آئے نہیں. میں کہا بابا جی ایڈے تتے کیوں ہو گئے واج؟ کہندا یار تمہیں پتہ نہیں ہے میرا. کہندا میں کہا بابا کدے تمہیں پتہ مذاق سی؟ میں کہا بابا مینوں یہ دس بھی آئی سب تو بڑا رینک کیڑا ہے؟ کہندا آئی جی. تو میں کہا آئی جی صاحب کے پاس ڈرائیور جو ہے اس کا رینک کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ہے صحیح. تو میں کہا بابا میں انسپیکٹر تیرے نال رینک تے لے. پھر ہس پیا. کہندا گل تے باقی ہے. کہندا یہ مینوں میرے اللہ نے میری دعا قبول کیتی ہے کہ میں 3 دعاواں اپنے اللہ کول منگیاں سن کہ میرے مالک تو مینوں دنیا تے عزت نال رکھی, رزق دا منوں کوئی نہیں ہے, نہ منوں کسی دا ہے, تے جو عزت ہوتی ہے وہ رزق میں شامل ہوتی ہے. تے اللہ تعالیٰ نے منوں بہت زیادہ عزت تو نوازیا ہے. وہ جی دی مثال. دوجا وہ فرماندے سن کہ میں دعا منگی ہے حاجی صاحب کہ میں چلدیاں پھردیاں چلا جاواں, کسی دا محتاج نہ ہوواں, تے وہ بھی اللہ نے میری قبول کر لینی ہے. تے اس خاص کر کے ایسا شریعت ہون گل آ گئی جدوں رمضان شریف دے وچ میں کہندا سا بابا جی کہ تسی روزہ چھڈو, تانوں تکلیف. وہ کہندے نہیں حاجی صاحب پتہ نہیں, مینوں لگدا ہے کہ میرا یہ آخری رمضان ہے. گل سمجھو, مینوں 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے آخری رمضان ہے میرا. تو میں مذاق نال کہنا بابا جی نہیں ہے جی نہ کرو, ایکسٹینشن کرو اگلے رمضان چ اگے کہڑا نہیں آنا دے. نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسی دیتی ہے موت اور اس جگہ تے انہوں نے مقام دیتا ہے. تسی یقین کرو کہ پیر بادشاہ اور لطف دی گل ہے کہ مینوں وہ جاوید بھائی کہہ کے گئے نے. بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ سے بھی فون پہ ذکر کیا تھا کہ وصیت کافر کی بھی نافذ العمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے وصیت کر کے گئے تھے کہ حاجی صاحب آپ جدھر پسند کریں گے نا میں ادھر ہی, میں پیر بادشاہ کا میں نے کہا کہ میں نے قبریں لی ہوئی ہیں ادھر جگہ,
تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. پھر میں اسی طرح ان کے گھر والوں کو میسیج دیا, اللہ بھلا کرے ان کا بھی. تو باقی یہ ساری ہماری تدبیریں ہیں جی, ان کا مقدر ہی اللہ نے ایسا بنایا ہوا تھا ازل سے لے کر اب تک کہ دیکھو ان کو جگہ جاوید بھائی کیسے ملی ہے. بہت اچھی جگہ, پھر ماں بہت اچھا ملا, پھر دن بہت اچھا ملا. اب لیکن جانا تو ہے, سبھی نے جانا ہے, آخر موت کو بھی موت آنی ہے. تو بہت اچھے انسان تھے اکرم ناز صاحب, ان کا قرم پورا نہیں ہو سکتا. ان کے گھر کی جو اس وقت غم کی گھڑی ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں, لیکن ان سے زیادہ ہمیں بھی غم ہے کیونکہ میرا وہ سب سے قریبی ساتھی تھا, اور اس کے علاوہ میرا مین تجزیہ نگار تھا. آج کے بعد حاجی خالد محمود صاحب ہمیں ٹائم دیں گے انشاءاللہ, تو ان کے جو تجزیہ ہے وہ ہم لیا کریں گے اپنے سوالات پر. تو ناظرین, ناز صاحب کی کبھی کمی پوری نہیں ہو سکتی. ان کے گھر والوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. بتائیے. کچھ باتیں ایسی ہیں ہو سکتا ہے میں بھول نہ جاؤں, جی آپ اس کو یادداشت پہ لکھ لیں جو میری ان کی ہوئی تھی. ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز آن دا ریکارڈ آپ نے نوٹ رکھنی ہے جی کہ میں نے ان کے مشن کو آگے ہم نے بڑھانا ہے جی دونوں بھائیوں کو انشاءاللہ. سب سے پہلے تو وہ ابھی اس پہ تھے کہ ہمارے محلے پہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ گندا نالا ہے جو ڈسکس وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں نے اولین فرصت میں عید کے بعد جو ہے ویلاگ کرنا ہے, اور سی ایم صاحب پنجاب کو بھجوانی ہے ساری, بھجوانی ہے. اور سی ایم صاحبہ پنجاب اور میڈم عظمیٰ گیلانی صاحبہ کے متعلق وہ بہت ہی ہمبلی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب پنجاب کی سنی جا چکی ہے. میں یہ بات میں آپ کو بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہا, اور واقعی ہی جاوید بھائی میری بات سنیں کہ سی ایم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے. دیکھو جو کام انہوں نے 1 سال میں کر دیا ہے, ہم نے صرف آپ کا اتنا کام ہے کہ ناز صاحب کے حوالے سے ہمارے حوالے سے ہماری وشز ان کے تک پہنچا دیں, یہ امانت ہے ہماری. اور آپ ایک ویلاگ ہمارے علاقے پہ وہ جو تصویر مال روڈ ہے, حالانکہ وہ چیک کرا سکتی ہیں, ان کے پاس بڑے پیمانے ہیں, ڈی سی صاحب سے چیک کروا لیں ویلفیئر. جی شاہد ابرار مار صاحب, آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھے ساتھی ہیں, اور انہوں نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ تحقیقات میں گزاری ہے, آج تک انٹیروگیشن میں گزاری ہے. تو یہ آپ سے مخاطب ہیں, تو آپ ذمہ دار ہیں شیخو پورہ کے صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے. جیسے سڑکیں چمک رہی ہیں اسی طرح آپ ایک ایکشن لیں اس پر جو ہے, کیونکہ وہ برساتی نالا ہے, کچھ لوگوں نے اس پہ قبضہ بھی کر لیا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے. عمران مارچ صاحب نے پہلا انعام وصول کیا میری انفارمیشن کے مطابق, اور واقعی یہ اہلیت رکھتے ہیں, لیکن صرف اس لیے کہ جو نیچے والا عملہ ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا افسران بالا کو. تو گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ان کو وزٹ کروائیں. ہمارا عملہ ادھر لاہور روڈ سے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ پرابلم جاوید بھائی جو چل رہی ہے, ادھر بھینسیں گزرتی ہیں. دیکھو بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ جو ہر جان اللہ کی بنائی ہوئی ہے, جو اس جان سے ظلم کرتا ہے, جو اس جان سے نفرت کرتا ہے, بنانے والا بھی اس سے نفرت کرتا ہے. بے شک جو کسی کو ایذا پہنچاتا ہے پا کر ہی رہتا ہے, بالآخر جو جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی بھینس کلونی نالے کے اوپر بن چکی ہوئی ہے, گندا نالا ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے جا کے. وہ بھینسیں جب گزرتی ہیں وہی پانی پیتی ہیں اندر سے گندا, بیکٹیریا کا وہی دودھ بچوں کے لیے باہر آتا ہے. جو بچے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے حلقے میں, یہ آپ جاوید لطیف صاحب سے بھی چیک کروا سکتے ہیں. ان کے گھر سے جو سڑک جاتی ہے اس کا حال دیکھ لیں آپ, اور جو ادھر گندا نالا ہے, نالے پہ مختلف آئیڈیالوجی ہیں, ان کے پاس کون سے وسائل نہیں ہیں, صرف اور صرف سی ایم صاحبہ کے پاس پہنچانے کی ضرورت ہے آپ کو. اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ادھر سے لے کر تو شرکپور روڈ تک کوئی اتنا خرچہ نہیں آتا. اس کو کینال میں ویوز میں پے کیا جاتا ہے. کنکریٹ اگر ہو جائے, پابندی لگ جائے, ادھر جانور نہ گزریں, تو دونوں طرف سے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو انکروچمنٹس کا ہوا تھا میاں خالد صاحب کے دور میں, تو ارلی ادھر والی سڑک کے لوگوں نے سٹے لے آئے تھے, لیکن اب نہیں ہے. اب چونکہ سی ایم صاحبہ
نے پورے پنجاب کا جو انکروچمنٹس کا کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جو صاف ستھرا پنجاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے تک پہنچے گا تو میری یہ پکی ہے کہ وہ انہوں نے 2 منٹ نہیں لگانا۔ وہ میرا جو دیکھو آپ میڈم جو ہیں ہماری، آئی پراؤڈ ٹو میڈم عظمیٰ گیلانی صاحبہ، وہ ہمارے بھی بھتیجی لگتی ہیں جی، وہ جسٹس ریٹائرڈ زید صاحب کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، تو مجھے ان کو یاد ہوگا، آپ جب ملیں گے تو مجھے وہ بار بار کہتے تھے کہ جب خالد بھائی میں چھوٹی تھی عظمیٰ تو بیٹی، تو مجھے زید صاحب نے کہا کہ آپ اس کو سپیچ کرانا سکھائیں، تو میں انگلی پکڑ کے ان کو کروایا ہے۔ تو وہ بھی جی بطور اسی سٹیزن یہ بات عظمیٰ بخاری کی ہو رہی ہے جی، جو اس وقت منسٹر انفارمیشن ہے پنجاب کی، حاجی خالد صاحب، ان کی بات کر رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ اکرم ناز صاحب ان کو جو ہے سپیچ کرنی انہوں نے ان کو سکھائی، عظمیٰ بخاری کو ملنا ہے، تو زندگی نے ساتھ نہیں دیا، موقع نہیں مل سکا جو ہم ان کے ساتھ جا کے مل سکیں۔ تو یہ حاجی صاحب کا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اگر جہاں پر سب پنجاب ستھرا پنجاب چل رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھا جائے جو بیکٹیریا والا پانی پی کر ویسے دودھ دے رہے ہیں، اور جاوید بھائی ایک اور بھی فوری طور پر بطور جو ہے نا سیاسی اس کے روک تھام کی جائے، بطور سیاسی کارکن جی یہ جو کام عظمیٰ بخاری کا سنہری الفاظ میں تا حیات لکھا جائے گا، یہ ہے جو یہ، کیونکہ شیخو پورہ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا پھر میں دوبارہ خوش آمد نہیں کر رہا، آئی جی صاحب پنجاب جاوید بھائی اور سی ایم صاحبہ کا ویژن ایک ہے، بے شک، میری بات سن لیں، اور جو یہ نیت سے کام کر رہے ہیں، میری بات سنیں، ہمارے تو پر آپ سمجھتے ہیں ڈسپلن فورس میں ہم رہے ہیں، انشاءاللہ 30/4 کو ہماری ریٹائرمنٹ ہے جی، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ان کے، دیکھو ان کے جو کارخواہ نمایاں ہیں وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بالکل بالکل۔ اور ایک اور جاوید بھائی میں بات بتا دوں، ابھی میں نے بتانی نہیں تھی، کہ سی ایم صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، آئندہ 20 سال تک 25 سال تک وہی رہیں برسر اقتدار، ہماری تو یہی دعا ہے۔ دیکھو جو کام کرنا ہے جس نے وہ اس کے لیے دعا کرنی ہے نا۔ میں وہ ادھر کر رہا تھا، شیو بنوا رہا تھا امام سے، تو جو نائی ہوتے ہیں ان کے پاس پتہ ہے ساری ڈائری ہوتی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا میرے محلے والا کہ حاجی صاحب یہ کچھ بندے ہمارے جو محلے کے غریب لوگ ہیں ان کو 10-10 ہزار روپیہ مل رہا ہے اور کسی دوسرے کان کو پتہ نہیں سی ایم صاحبہ بھیج رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے۔ میڈیا جوائن کیا ہے اکرم ناز صاحب کے حکم سے اور آپ کی فرمائش پہ، کہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا مقالہ ہے کہ جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں، جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں۔ ہم خصوص بالخصوص اور بالعموم بالخصوص سی ایم صاحبہ کا اور بالعموم میڈم، وہ تو ہماری سٹیزن، ہماری بہن بھی ہیں، ہماری سب کچھ ہیں، وہ میڈم عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز جو ہے اللہ کرے ان تک پہنچے اور عمل درآمد ہو، تو ہم ان کا ایڈوانس شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ شیخو پورہ میں 90% صفائی کا سارا کام ہو گیا ہے۔ البتہ یہ جو ہے یہ معاملہ ایک اور بھی جاوید صاحب آپ نے کرنا ہے، اس میں پہلے بھی ہم نے نا ایک درخواست دی تھی، وہ محکمے آڑے آ جاتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی سیوریج والوں کا کام ہے جی، ہمارا ہے ہی نہیں، بلدیہ والے کہتے ہیں جی والا، لیکن مقصد تو یہ ہے سیوریج بھی سی ایم صاحبہ کے متحد ہے اور دوسرے بھی ان کے متحد ہیں، تو یہ پروجیکٹ پہلے بنے ہوئے بھی ہیں سارے، تو بڑی مہربانی یہ عید کے بعد اگر فوری کر دیں گے تو سرکار ادھر اکرم ناز صاحب کی ہی تختی ہم لگوائیں گے، عظمیٰ صاحب بھی آ کے افتتاح کریں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حالات حضرات پہ چلتا رہے گا جی انشاءاللہ بڑی تھینک یو مہربانی آپ کے جی۔ ان کے ساتھ ہم حاجی خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، تھینک یو۔